بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 محرم الحرام کے دن کی فضیلت اور عبادت آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسا اسم پاک شیئر کروں گی۔ اگر آپ اس اسم پاک کو پڑھ لیں گے تو کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ علی بن حسین بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسم اعظم جو لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ان کی نسلوں کے مقدر بھی سنور جائیں گے۔ اور محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ضرور حل ہوں گے، اور اللہ کا بڑا آپ پر فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ ایک عامل کا قول بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے، یعنی حاجت کے نام کے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے 1000 مرتبہ جو لوگ اس اسم پاک کو پڑھ لیں گے اللہ رب العزت ان پر مہربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ وہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز کو شروع سے لے کر آخر تک جانتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کے اس جمالی اسم کو پڑھیں گے، اس بابرکت نام کو پڑھیں گے، تو اللہ کریم انہیں بے بہا رزق اور بے بہا دولت عطا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس اسم پاک کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، ماں باپ اس عمل کو بکثرت پڑھیں۔ اولاد نافرمان ہے تو ماں باپ اس عمل کو کثرت سے پڑھیں۔ اپنے بچوں کے دماغ کو پڑھائی میں لگانے کے لیے اس اسم پاک کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش ختم ہوگی، آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہوں گی، علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے والے کی اللہ رب العزت غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی چیز کا انجام معلوم کرنا ہو کہ وہ اس کے لیے اچھی ہے یا بری ہے تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ پڑھیں۔ میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی اتنی عنایات ہوں گی، اتنے فیض و کرم ہوں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لاکھوں حاجات کو جلد پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، یعنی کسی بھی خاص مقصد کے لیے پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے مقصد کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ 7 محرم کے دن سے اس عمل کو شروع کریں، 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کے فیصلے پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو آپ نے پھر اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دینا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ رب کریم آپ کے لیے کیا بشارتیں بھیجتا ہے اور کس طرح بھیجتا ہے، اور آپ کا اس عمل پر اتنا پختہ یقین بچ جائے گا، یعنی اتنا پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کو تھام لیں گے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا آپ اس عمل کو ہی پڑھیں گے۔ آل رسول سے اس وظیفے کی نسبت ہے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے انہیں بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں جب بھی آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے باوضو حالت میں پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عشاء کے بعد پڑھیں اور نماز فجر سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، یعنی رات میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، چاہے نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بتایا ہوا عمل ہے، جلالی عمل ہے، جمالی عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور کامیابیاں اور خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھنا ہے تو باوضو حالت میں پڑھنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ اول میں آپ نے 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا علیمو کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، بے بہا پڑھنا ہے، دن رات پڑھنا ہے۔ یعنی آپ اس عمل کو دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر جب آپ اس عمل کو بغیر تعداد کے پڑھیں گے، یعنی مصلے پر بیٹھ کر پڑھیں یا چلتے پھرتے پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے تو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو پڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے نام سے ضرور پڑھ لیں، اور نوافل عام طریقے سے پڑھیں، یعنی جس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں یا سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یا علیمو یا علیمو یا علیمو ان کلمات کو آپ بہت زیادہ پڑھیں، 1 گھنٹہ پڑھ لیں، 2 گھنٹے پڑھ لیں، 3 گھنٹے پڑھ لیں، جب تک آپ اس عمل کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اور اس کی کوئی تعداد نہیں۔ آپ اس عمل کو بغیر تعداد کے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں اور رو کر پڑھیں، ڈوب کر پڑھیں۔ آپ ایسے اپنے آپ کو اللہ سے مخاطب کریں کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں، بس آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، بس اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو پڑھتے رہیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ 7 محرم سے اس عمل کو شروع کریں اور 10 محرم تک اس عمل کو ہر رات میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہی نہیں، بلکہ اپنی جگہ سے اٹھنا ہی نہیں، کہ اللہ کریم آپ کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ رب العزت کا ایک بابرکت نام ہے، جلالی نام ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی معارفت عطا کرے گا، معارفت کے دروازوں کو آپ پر کشادہ کرے گا، آپ کو دین و دنیا کی خوشیاں عطا کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش بے بہا برسائے گا۔ اور اس عمل کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کا ایک مقصد ہے یا آپ کے 10 مقصد ہیں، جتنے بھی مقصد ہیں انہیں بس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس بابرکت عمل کو آپ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔